پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. السلام علیکم. اسرائیل کانفرنس یہودی بستیوں کا نقشہ پیش. 215 مزید فلسطینیوں کی شہادتیں. یہودی بستیوں پر امریکہ فرانس کی مذمت. مچھ حملوں میں 9 مسلح افراد ہلاک، 2 شہری اور 4 اہلکار شہید ہو گئے. ISPR. عسکریت پسندوں نے 4 اہلکاروں کو یکمال بنایا. 6 دکانیں، 2 گاڑیاں، 3 ٹرالرز نظر آتش. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کلیئرنس آپریشن شروع، جبکہ مچھ حملے میں زخمی ہونے والے 13 زخمیوں کو علاج کے لیے ٹراما سینٹر کوئٹہ منتقل کر دیا گیا. وزیر صحت بلوچستان ڈاکٹر امیر احمد جوگیزئی کا ٹراما سینٹر کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی. مچھ میں دوسرے روز بھی بجلی نظام بحال نہ ہو سکا. مسافر ٹرینیں اور قومی شاہراہ بند. سبی بلوچستان جنا روڈ PTI ریلی کے قریب بم دھماکہ، 4 افراد جہاں بحق، 6 افراد زخمی. الیکشن کمیشن کا نوٹس. کراچی موسم کی تبدیلی. محکمہ ماحولیات سندھ کی اندھیر نگری. سانس اور پھیپھڑوں کی الرجی کے مریضوں میں ریکارڈ اضافہ. نیبولائزرز، طبی مشینیں اور آلات نایاب. محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار کی کھلی رشوت خوری کا شاخسانہ ڈرگ کنٹرول اتھارٹی کو عدم رشوت کی بنا پر غیر فعال بنا دیا گیا. مریضوں کی جانوں کو خطرہ. اب آپ سراج الدین امجدی کی تہلکہ خیز خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، آج کی تجزیاتی خصوصی رپورٹ سندھ ہائی کورٹ اور محکمہ صحت سندھ. وزیر صحت سندھ کی پریس کانفرنس. بلاول کے دعوے اور محکمہ صحت کی ایمبولینسوں کا اسکینڈل. کراچی کی انتخابی صورتحال اور صحت کے سیاسی ڈان کی ڈیل سمیت چند اہم خبروں پر مشتمل ہے. ناظرین کرام، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عقیل احمد عباسی نے 10 فروری کو محکمہ صحت سندھ میں کتے کاٹے کی ویکسین کی عدم دستیابی پر چیف سیکریٹری سندھ، اینٹی ریبیز پروگرام سندھ اور سیکریٹری لوکل گورنمنٹ سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے مذکورہ معاملے پر سخت برہمی کا بھی اظہار کیا ہے. مفاد عامہ کا یہ اہم ترین سنگین معاملہ کسی سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعت کی جانب سے تو معاملے کو عدالت میں نہیں لے جایا جا سکا. یہ توفیق اور سعادت طارق منصور ایڈوکیٹ کو حاصل ہوئی. جیسے قیام پاکستان کا مقدمہ ایک وکیل محمد علی جناح نے لڑا، تاہم اینٹی ریبیز ویکسین کے ساتھ سانپ کاٹے کی ویکسین کا تعلق بھی محکمہ صحت سندھ سے براہ راست ہے. پھر غیر اعلانیہ آوارہ کتوں کو مارنے کی پابندی کا معاملہ ہماری اسلامی حکومتوں کا یہود و نصارہ کی غلامی سے بھی جڑا ہوا ہے. لہذا اس کیس میں انشاءاللہ LDN کی جانب سے میں فریق بننے کی پوری کوشش ضرور کروں گا. ناظرین کرام، نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے گزشتہ روز ایک ہنگامی پریس کانفرنس کے ذریعے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انتخابات کے لیے محکمہ صحت سے عملہ نہ لیں، کیونکہ پہلے ہی سرکاری محکمہ صحت 60% عملے کے ساتھ علاج معالجے کی خدمات سر انجام دے رہا ہے. جبکہ 2018 میں یہی بات میں بار بار اپنی سٹوریز کے ذریعے کرتا رہا ہوں کہ طبی، نیم طبی عملے سمیت نرسز کو انتخابی کام میں جھونکنے سے زیادہ دوران انتخاب ان کی پروفیشنل پبلک ڈیوٹی زیادہ اہمیت کی حامل ہے.
لہذا الیکشن کمیشن یہ کام سرکاری طبی جامعات کے غیر تدریسی عملے سے لے کر بھی اپنا کام چلا سکتا ہے، جبکہ وزیر صحت نے اسی پریس کانفرنس میں اسٹیم سیل تھراپی کو جن امراض کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اسے غلط قرار دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اس پر ابھی دنیا میں تحقیق جاری ہے اور کلینیکل ٹرائل چل رہا ہے۔ لہذا سندھ میں جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ ایسا نہ کریں۔ میں یہاں وزیر صحت سندھ سے کہوں گا کہ وہ یہ کام ہیلتھ کیئر کمیشن کے ذریعے لیں، کیونکہ انہیں بند کرانے کے لیے جس طرح سے وہ صحت مافیا سے اپیل اور درخواست کر رہے ہیں اس پر کوئی کان نہیں دھرے گا۔ ناظرین کرام، ایک جانب تو نون لیگ اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی صحت کے سرکاری محکمے کو لندن اور پیرس بنانے کی دعوے دار ہیں۔ پہلے آپ اسکرین پر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی یہ پوسٹ ملاحظہ فرمائیں جو نون لیگ کے دعوے اور عوام کے رد عمل کا آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ ایکسپریس ٹی وی کی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ سندھ میں کرپشن اور لوٹ مار کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے گئے۔ ظالموں نے مریضوں کی زندگیاں بچانے کے لیے استعمال ہونے والی ایمبولینسز کو بھی مسافر ویگنوں میں بدل دیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ سنہری کارنامہ سابق صدر آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی اور زرداری قبیلے کی اہم شخصیت حاجی علی حسن زرداری نے دکھایا، لیکن نیب اور رینجرز کی ٹیم نے سارے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ مشترکہ ٹیم نے گزشتہ شب حاجی حسن کے ویگن اڈے اور گھر پر چھاپا مارا۔ اس دوران پبلک ٹرانسپورٹ کے نام پر نواب شاہ سے 7 چلنے والی 7 سرکاری ایمبولینسز کو تحویل میں لے لیا گیا۔ یہ ایمبولینسز 2011 میں طوفانی بارشوں سے نمٹنے کے لیے بیرون ملک سے بطور امداد فراہم کی گئی تھی۔ ناظرین کرام، کراچی میں ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خونی انتخابی تصادم نے جہاں پیپلز پارٹی کی کراچی کی انتخابی مہم کو بیک فٹ پر پہنچا دیا ہے، وہیں ایم کیو ایم کی جانب سے مذکورہ واقعے کی ایف آئی آر دہشت گردی کی دفعات کے تحت پیپلز پارٹی کے کارکنان راؤ سعید، عبد الوحید، توقیر احمد، عارف حسین قریشی، رانا وقار، عارف پہلوان، بابو سعید سمیت 25 سے 30 نامعلوم افراد کے خلاف درج کرا دی گئی ہے، جبکہ مصطفیٰ کمال کی جانب سے ایم کیو ایم کے کارکن فراز کے قتل کا الزام نہ صرف ڈاکٹر عاصم حسین پر عائد کیا گیا تھا بلکہ انہوں نے راہ کا الزام بھی لگایا تھا۔ خبر کے اندر کی خبر کے مطابق ڈاکٹر عاصم حسین نے اندرون سندھ کے ایک صوبائی وزیر کے ذریعے، جو ہمیشہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں، انہوں نے ڈیفنس کے ایک بنگلے میں گزشتہ رات اپنی جاں بخشی کے لیے 3 کروڑ روپے کی ڈیل کر کے وہ خود دبئی روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ ڈیل کرانے والے وزیر ضمانتی بتائے جاتے ہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹر عاصم حسین، جن کے نہ صرف الطاف حسین سے آج بھی قریبی روابط برقرار ہیں، ان کے ذریعے ایم کیو ایم لندن کے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے رضا ہارون، سیف یار خان، انیس ایڈوکیٹ و دیگر اس واقعے کے بعد پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر دوبارہ ایم کیو ایم میں چلے گئے ہیں، بلکہ معلوم یہ چلا ہے کہ وہ ملک بھی چھوڑ گئے ہیں۔ اس سے جہاں مصطفیٰ کمال، جنہوں نے ماضی میں سابق گورنر سندھ کے دور میں اپنی ایک پریس کانفرنس میں انہیں برملا رشوت العباد کہہ کر مخاطب کیا تھا، ان کی بلدیہ ٹاؤن سے انتخابات میں کامیابی یقینی ہو چکی ہے، جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی ضلع وسطی کے صدر مسرور احسن اس واقعے کے بعد نہ صرف ڈاکٹر عاصم حسین پر سخت برہم بتائے جاتے ہیں بلکہ انہیں کارکنوں کے درمیان بہت برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، اور ضلع وسطی میں پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم نہ صرف بیٹھ چکی ہے بلکہ متعدد نامزد امیدوار بھی روپوش بتائے جاتے ہیں، اور استاد مسرور پولیس کی بھاری نفری میں شمالی ناظم آباد میں گھر تک محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ واضح رہے کہ پیپلز پارٹی، جس نے سندھ میں پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم میں ادی فریال تالپور، نعمان شیخ، جنید عرف جیدی
اور نثار کھوڑوں نے بھاری رقموں کے عوض پارٹی کے ٹکٹ تقسیم کیے ہیں، جس سے نظریاتی اور تنظیمی عہدیدار پہلے ہی جیالے امیدواروں کی انتخابی مہم سے دور، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری جاوید ناگوری تک شامل ہے، وہ انتخابی مہم کا حصہ نہیں ہے۔ لیاری میں ایک بار پھر پی 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 مخالف امیدواروں کی کامیابی یقینی بتائی جا رہی ہے، اور اس انتخابی مہم کے نتیجے میں کراچی میں مرتضی وہاب کی چائنا کٹنگ بیئر شپ کا پنڈورا باکس بھی کھلتا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے اختتام سے قبل پہلے آپ ایک یہ ویڈیو دیکھیں جس میں کس طرح سے پارٹی کے اندر گھس بیٹھیے دودھ پینے والے عاشق پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور کلفٹن بلاول ہاؤس کے سامنے بلاول زرداری ٹیلی فونی خطاب انسانوں سے نہیں بلکہ درختوں پر موجود چہچہاتے پرندوں سے کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ 8 فروری کو آپ میرا امیدوار چاہتا ہوں، آپ کے مسائل ہمارے مسائل حل کرنا چاہتا ہوں۔ بلاول کے اس حیران کن خطاب کے بعد آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔